لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستوں۔ وائی از اسلام ٹریو ریلیجن ان دا ورلڈ؟ 2024 میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ بینگ اے مسلم، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے: اسلام از اونلی ٹریو ریلیجن ان دا ورلڈ۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں ذرا سے بھی شک اور تحقیق کی گنجائش نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ کسی غیر مسلم کو دلائل دینے کے لیے یا پھر کسی نو مسلم کو تعلیم دینے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں اور ہمیں اس کا علم ہو۔ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلام ایک سچا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مذہب ہے جس پر عمل کر کے ہم ایک اچھی اور خوش اخلاق زندگی گزار سکتے ہیں، جن میں سے دو بہت ہی اہم وجوہات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے پہلی ہے کلام الہی قرآن مجید، اور دوسری جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن مجید دوسری مذہبی کتابوں سے اس لیے الگ اور سچا ہے کیونکہ جب سے یہ مکمل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک یہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ قرآن مجید نہ تو تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو آج سے 1400 سال جیسے پہلے تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ باقی مذاہب کی کتابوں میں، یہاں تک کہ تورات اور انجیل میں بھی کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ 1935 میں جب جرمن طاقت میں آئے تو جرمن پادریوں نے پوری دنیا سے تورات اور انجیل کے نسخے اکٹھے کیے۔ پوری دنیا سے تورات اور انجیل کے 70 نسخے اکٹھے کیے گئے۔ ان تمام نسخوں کو آپس میں ملایا گیا۔ جب ان کو آپس میں ملایا گیا تو کوئی بھی نسخہ دوسرے نسخے کے مطابق نہیں تھا۔ ہر نسخے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، مشرق اور مغرب کا فرق تھا۔ پادری سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہم کون سے نسخے کو سچ مانیں۔ پھر انہوں نے کہا، مسلمانوں کے قرآن پاک کو لاؤ، وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے۔ پوری دنیا سے قرآن پاک کے 40,000 نسخے اکٹھے ہوئے۔ سالوں تک وہ ان نسخوں کو آپس میں ملاتے رہے۔ آخر میں سارے نسخے ایک جیسے تھے، کسی بھی نسخے میں ایک زیر یا زبر کا بھی فرق نہ تھا۔ اسی طرح آج بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونوں سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کر لیں اور ان کو آپس میں ملا لیں، وہ آج بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ اس میں کبھی کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوستوں، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں سے مختلف حافظ قرآن اکٹھے کیجئے، ان کا قرآن پاک سنیے۔ ان کے لہجوں میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ میں بالکل ذرا سا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دوسری مذہبی کتابوں سے الگ اور افضل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، یہاں تک کہ تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نہیں نکلیں، وہ بھی لکھی ہوئی آسمان سے اتاری گئی ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی افضل ہے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں ایک اچھی، کامیاب اور خوش اخلاق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بھی بتاتا ہے جس راستے پر چل کر ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کی باقی مذاہب کی کتابیں
آپ کو طریقہ تو بتاتی ہیں لیکن راستہ نہیں بتاتی۔ مثال کے طور پر دنیا کے تقریباً تمام مشہور مذاہب کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا حق مت کھائیں، لوگوں کو تنگ مت کریں، ذخیرہ اندوزی مت کریں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن راستہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اس گول کو اچیو کس طرح کریں گے۔ اسلام میں اس گول کو اچیو کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اسلام میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے زکوٰۃ کا اصول رائج کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے 3 امیر ترین ملکوں کی آمدنی 47 غریب ترین ملکوں کی GDP کے برابر ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق اگر اس دنیا کے کچھ 100 امیر ترین لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اس دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی اور کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرے گا۔ دنیا کے باقی مذاہب آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن آپ کو وہ راستہ نہیں بتاتے جس پر چل کر آپ لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں۔ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ ہی یہ کہتے ہیں کہ چوری بدکاری نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس سے کیسے بچے گا یہ نہیں بتایا ہوا، جبکہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو جب ہاتھ کاٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جاگ جاتی ہیں اور شور کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ تو غیر انسانی سلوک ہے، یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا یہ رویہ درست نہیں۔ تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سعودی عربیہ، تقریباً آپ میں سے کافی زیادہ لوگ گئے ہوں گے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا آپ کے دوست گئے ہوں گے، وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا سعودی عربیہ میں ہر دوسرے انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کئی 100 یا پھر ہزاروں یا لاکھوں میں کچھ ایسے اور سعودیہ کا کرائم ریٹ پوری دنیا میں اس وقت سب سے کم ہے۔ دوسری طرف موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری ان دا ورلڈ USA، امریکہ کا کرائم ریٹ اس وقت سب سے اوپر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ چوری، ڈکیتی، جرائم امریکہ میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو امریکہ کا کرائم ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کم ہوگا، کیونکہ جہاں پر شریعت نافذ کی جاتی ہے وہاں پر اس کے مثبت نتائج بھی ملتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کو باقی مذاہب سے سچا اور الگ بناتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو شاید اس دنیا سے برائی کا نام و نشان مٹ جائے۔ دوستوں، سچ تو یہ ہے کہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کر کر ہی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک خوش اخلاق معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے طریقوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔